لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں تمام فرزندان توحید خصوصاً شیعیان اہل بیت کی خدمت میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی جو شب ہے یہ بڑی مبارک شب ہے. یہ شب وہ شب ہے کہ جب شرک پر توحید کی فتح ہوئی. یہ شب وہ شب ہے کہ جو بے انتہا عظمتوں، رفتوں اور ارزشوں والی شب ہے، کیونکہ کل کا جو دن آئے گا وہ یوم مباہلہ ہوگا. میں نے جس سایہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس سایہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے حبیب، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی، اگر یہ حجت تمام ہونے کے بعد بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر مباہلہ ہو جائے، یعنی جھوٹوں پر لعنت کی جائے. اور یوں بھی جھوٹے تو ہمیشہ خدا کی لعنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں. اب عزیزان محترم، اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ علم اصول کے کچھ ضابطے ہیں. کسی شے کی تفہیم کے لیے انہی نے 3 اصول وضع کیے ہیں، اور ان کی تقسیم اس طرح سے کی ہے کہ نقش، لفظ، معنی. نقش کیا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے. لفظ کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جو انسان کے دہن سے اچھل کر باہر نکلتے ہیں، ہم انہیں لفظ کہتے ہیں. اور تیسری شے ہے معنی. لیکن اہل علم کے درمیان، اہل دانش کے درمیان، اہل بینش کے درمیان اختلاف نہ نقش پر ہوتا ہے اور نہ لفظ پر ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے معنی پر، اور معنی پر اختلاف کا سبب ہر انسان کے اندر پروردگار نے جو شعور دیا ہے، جو فہم دی ہے، جو قوت ادراک دی ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. مثلا جب کوئی متکلم کلام کر رہا ہو اور جو سامع سن رہا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے
کہ جو متکلم نے کلام کرتے وقت جس لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہو، سامع بھی اس لفظ کو اسی معنی میں سمجھے۔ مثلا اگر میں نے کہا کہ مہتاب بہت خوبصورت ہے، تو اب عین ممکن ہے کہ مہتاب اس میں ذاتی ہو، عین ممکن ہے کہ مہتاب اس میں صفاتی ہو۔ مہتاب وہ بھی ہو سکتا ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، اور مہتاب کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں اپنے ذہن میں تصور کر رہا ہوں میرا سننے والا بھی اس سے وہی مفہوم اور وہی معنی اخذ کرے۔ تو عزیزان محترم، علم اصول کے اعتبار سے اختلاف جو ہوتا ہے وہ معنی پر ہوتا ہے، لیکن میں نے اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے عید مباہلہ کے موقع پر۔ وہ آیت ہے کہ جس پر مسلمانوں کے 73 فرقے متفق ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیہ مباہلہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، فقط ان 5 افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور تمام علماء اہل سنت والجماعت نے اور تمام علماء اہل تشیع نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب نجران کے کچھ نفرا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ نجران یمن ملک میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عیسائی بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور ان کا کلیسا بڑا عالیشان اور اس کی شہرت پوری دنیا میں تھی۔ تو وہ حضرات جب مدینہ منورہ آئے تو اس غرض سے آئے کیونکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں اپنے نمائندے بھیج کر لوگوں کو دعوت اسلام دی تھی۔ تو یہ نفرا جو نجران سے تعلق رکھتے تھے اس خط کے جواب میں خود مدینہ تشریف لائے، اور جب مدینہ آئے تو مسجد نبوی میں ٹھہرے، ایک بڑا اجتماع، اور اس کے درمیان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا سردار تھا جس کا نام تھا عبد المسیح عاقب، اس نے مناظرہ کیا باقاعدہ، اور اس نے دلیلیں دی کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا عیسیٰ میں حلول کر گیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اس کی دلیل دو۔ تو کہنے لگے اس لیے کیونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضرت آدم تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت آدم خدا کے بیٹے ہوئے، کیا تم حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانو گے؟ تو کہنے لگے کہ ہم حضرت آدم کو خدا کا بیٹا نہیں مانیں گے، اور ہم اپنے عقیدے اپنے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ آپ عیسیٰ کو اگر عبداللہ مانتے ہیں تو مانیں، مگر ہم تو ابن اللہ مانتے ہیں، اور ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔
तब ये आयत नाजिल हुई कि फ़क़ुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या है मेरे हबीब, इनसे कहो फिर क्या मुबाहिला कर लें। मेरे नबी करीम ने इन्हें मुबाहिले की दावत दी, कहा फिर मुबाहिला कर लो, जो झूठा होगा उसके लिए बद्दुआ की जाएगी। तो आकिब जिसे बड़ा गुरूर था अपनी इबादतों पे, 80 साल का सिन था, 70 साल तक इबादतें की थी, कहने लगा कहें मुसलमानों अपने मुर्शद को, अपने पैगंबर को समझाओ कि वो कल मुबाहिला ना करें, इसलिए कि मैंने 70 साल तक इबादतें की हैं, अगर मैंने इनके हक में बद्दुआ कर दी तो ये तबाह हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही जुमले कहे मुसलमानों को जोश आ गया, कहा आपने हमारे नबी के बारे में किस तरह से इस तरह के कलिमात अदा किए। नबी करीम ने उनको रोका, ठहर जाओ, इसको इसकी बात कहने दो, कहा ठीक है ये तो फैसला कल हो जाएगा। और मुबाहिले का वक्त मुअय्यन हो गया कि सुबह नमाज फज्र के बाद सूरज तुलू होने से पहले शहर के बाहर मैदान में मुबाहिला होगा। लीजिए, सारा मजमा अपने अपने घरों की तरफ चला गया। अब मसला ये था कि मुबाहिले में झूठों पर खुदा की लानत होना थी, तो लिहाजा अब मुबाहिले में जाए कौन, जो सच्चा हो। अब लोगों को ये फिक्र थी कि कल रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें किसको लेकर जाते हैं मुबाहिले में। उधर आकिब ने ऐलान कर दिया था कि अगर पैगंबर इस्लाम असहाब को लेकर आएंगे तो हम मुबाहिला करेंगे, और अगर अहले बैत को लेकर आएंगे तो फिर हम मुबाहिला नहीं करेंगे। ये उसने अपने लोगों के दरमियान बात कह दी थी, और अब इंतजार कर रहा था कि देखें सुबह किसके साथ आते हैं। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, जब 24वीं ज़िलहिज की सुबह नमूदार हुई और नमाज फज्र के बाद पैगंबर इस्लाम मुबाहिले के लिए निकले, तो किस शान से निकले, इस शान से निकले कि आगोश में इमाम हुसैन हैं और अंगुश्त मुबारक को पकड़कर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, और पीछे मलका इस्मत व तहारत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उनके पीछे अमीर मुमकिनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। इस शान से मुबाहिले के लिए चले और इधर आकिब इंतजार कर रहा है कि देखें किसके साथ आते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम जो लेके गए तो बेटों की जगह अपने नवासों को लेकर गए, औरतों की जगह जनाब फातिमा ज़हरा को लेकर गए, और नफ्सों की जगह नफ्स पैगंबर हजरत अली को लेकर गए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आयत में बड़ी गुंजाइश थी। आयत ने ये नहीं कहा था कि बेटे को लाइए, जमा का सीगा था, कितने भी बेटे आ सकते थे, और औरतों में भी बड़ी गुंजाइश थी। ये नहीं कहा था बेटी को लेकर आइए, निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। तो इसमें भी बड़ी गुंजाइश थी, औरतों में अज़वाज भी जा सकती थी। लेकिन आज पैगंबर अज़वाज को साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। इसी तरह अनफुसना व अनफुसकुम, आप अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। इसमें भी बड़ी गुंजाइश थी। असहाब को लेकर जा सकते थे मगर नहीं लेकर गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इल्म बयान के एतबार से निस्बतें दो किस्म की होती हैं। एक है निस्बत आरजी, एक है निस्बत दायमी। निस्बत आरजी यह है कि कोई अनपढ़ है, उसने इल्म हासिल कर लिया, कुछ दिन के बाद जब वो आपको मिला तो वो इल्म हासिल करने के बाद अब अनपढ़ नहीं है। यानी ये है निस्बत आरजी कि कोई शख्स हमें मिला, जब वो मिला तो अनपढ़ था, जाहिल था। कुछ सालों के बाद दोबारा मुलाकात हुई
تو اس نے علم حاصل کر لیا تو اب وہ جاہل نہیں رہا، ان پڑھ نہیں رہا. یہ تھی نسبت عارضی، جو وقتی نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جہل کی نسبت. لیکن جب علم حاصل کر لیا تو اب جاہل نہیں رہا، یہ اس کے اختیار میں ہے. لیکن کچھ نسبتیں ہوتی ہیں دائمی. نسبت دائمی کیا ہے؟ جیسے کسی شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے اس وقت کسی کا قتل کر دیا تھا، تو جب وہ آپ کو ملا تو وہ قاتل تھا. 10 سال کے بعد پھر آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ قاتل تھا. 20 سال بعد ملا تب بھی وہ قاتل تھا. یہ ہے نسبت دائمی، یہ بدلتی نہیں ہے. اگر قتل کیا ہے تو جب تک زندہ رہے گا قاتل کہلائے گا. تو عزیزان محترم، مباہلے میں پروردگار نے کہا تھا کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی، تو اب سچوں کو لے کر جانا تھا. اب جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بول دیا تو اب وہ سچا کہلانے کا حقدار نہیں رہا. اب وہ آج مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو خود جھوٹ بول چکا ہو اسے حق کیا ہے کہ وہ جھوٹوں پہ لعنت کرے. آج وہ جائے گا مباہلے میں لعنت کرنے کے لیے کہ جو سچا ہو، جو صادق ہو. تو آج یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کو تفسیر مل رہی ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مباہلہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ سچے کون ہیں. آ کر دیکھ لو، جو مباہلے میں آ رہے ہیں وہی صادقین ہیں، وہی سچے ہیں. اور عزیزان محترم، جب یہ آ رہے تھے تو میں نے عرض کیا بھی کہ امام حسین کو آغوش میں اٹھائے گئے ہیں، جبکہ امام حسین کا سن 3 یا 4 برس تاریخ میں لکھا ہے، مباہلے کے موقع پر تھا. تو 3-4 برس کا بچہ تو اگر ہم چاہیں انگلی پکڑ کے بھی چل سکتا ہے، لیکن نہیں، امام حسن کو وہ انگلی پکڑ کے لے کے چل رہے ہیں، حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں. تو بتانا چاہتے تھے کہ آج جو یہ مقابلہ ہو رہا ہے یہ صرف جھوٹوں اور سچوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو مقابلہ ہے یہ توحید اور شرک کا مقابلہ بھی ہے. آج توحید شرک کے مقابلے پر جا رہی ہے. تو عزیزان محترم، اگر اجازت دے تو عرض کروں کہ حسین بچپنے میں 3 سال کے سن میں معرفت توحید میں اس مقام پر ہیں کہ جہاں مدینے کے بوڑھے لوگ بھی نہیں ہیں. تو جب مدینے کے بوڑھے حسین کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے معرفت توحید میں، تو پھر علی ابن ابی طالب کا کیا مقابلہ کریں گے معرفت توحید میں. اور پھر اے مسلمانوں، مباہلہ مناؤ، اے توحید پرستوں، جشن مباہلہ کا اہتمام کرو، اس لیے کہ توحید کے دعوے کرنا اور ہے. لیکن آؤ، اگر سچے دل سے توحید کے پرستار ہو، اگر سچے دل سے توحید کو قبول کرتے ہو، اگر سچے دل سے توحید کو ایکسپٹ کرتے ہو، تو آؤ جشن مباہلہ میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ توحید کی فتح کا اعلان ہے. جشن مباہلہ توحید کی گواہی کے لیے جا رہے ہیں سارے افراد و حضرات. اور جب یہ توحید کی گواہی کے لیے آئے اور گواہی دی، اب کیا عالم ہے یہاں میدان مباہلہ کا، وہ بھی سن لیں میرے تمام سامعین، کیونکہ اب زیادہ گنجائش نہیں دامن وقت میں مجھے گفتگو کو مکمل کرنا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی کہ جب مباہلے کے میدان میں پنجتن پاک پہنچے تو میں نے عرض کیا تھا سلمان فارسی نے شامیانہ لگایا تھا، سلمان فارسی نے قالین بچھایا تھا. تو عزیزان محترم، پتہ لگ گیا اصحاب اور اہل بیت میں فرق کتنا ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جو توحید کے گواہ بنتے ہیں، اور اصحاب وہ ہیں جو شامیانہ لگاتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں. تو فرش بچھانے والے اور توحید کی گواہی دینے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. ہاں، اگر اہل بیت کی خدمت کرو گے تو خود یہ تمہارے سر پہ سلمان و منا اہل البیت کہہ کر عظمتوں کا تاج سجا دیں گے. یہاں کوئی اگر صدق دل سے آتا ہے تو مایوس ہو کر نہیں جاتا، محروم ہو کر نہیں جاتا. یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے خدمت گاروں کو بھی ان کی توقعات سے زیادہ نوازتا ہے.
لیجئے عزیزان محترم، مباہلے کا میدان سجا ہوا ہے، سامنے عبد المسیح عاقب ہے اپنی تمام ترجمات کے ساتھ، اور ادھر سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کی شکل میں موجود ہیں۔ جیسے ہی عاقب نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے ہیں، تو فوراً اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ہم نے ان سے مقابلہ کیا تو ہماری نسل سے ایک ایک انسان فنا ہو جائے گا، روئے زمین پر عیسائیت کا وجود باقی نہیں رہے گا، کیونکہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ تو عزیزان محترم، اب اجازت دے تو عرض کروں کہ مسلمانوں نے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نہیں پہچانا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور وہ عیسائی ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ تو وہ نورانی لوگ ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ یا میں یہ عرض کروں، ایک آیت کو جو تشریح معنی تھی اسے معنی عطا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّرَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن تو وہ ہے کہ جو اگر چاہے تو اپنے اشارے پر پہاڑوں کو چلائے، تو قرآن نے بتا دیا کہ قرآن بھی دو ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے۔ تو آؤ قرآن ناطق کو پہچان لو کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن عزیزان محترم، اب تاریخ کہتی ہے کہ نصارہ نجران نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم مباہلہ کرنا نہیں چاہتے اور ہم خراج دے کر اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن اب یہاں ٹھہر کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج مباہلے میں ایک خاتون بھی تو آئی ہیں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا شان ہے میری شہزادی کی، جب مباہلے میں آ رہی ہیں تو آگے آگے نبوت، پیچھے پیچھے امامت، درمیان میں شہزادی عصمت، یعنی جناب فاطمہ زہرا نبوت اور امامت کے حصار میں چل رہی ہیں۔ یہ وہ باحجاب خاتون ہیں کہ ان کے پائے عصمت کے نقوش بھی حجاب میں ہیں کہ جیسے ہی ان کا قدم زمین پہ پڑتا ہے اور نقش بنتا ہے، اسی قدم پر امیر المومنین حضرت علی اپنا قدم رکھ دیتے ہیں اور اس نقش پر نقش امامت ابھر آتا ہے، نقش عصمت پر نقش امامت ابھر آتا ہے۔ یعنی یہ شہزادی وہ ہیں جن کا نقش قدم بھی بے حجاب نہیں ہے۔ یہ عصمتوں کی وہ عظیم ترین شہزادی ہے جو توحید کی گواہ بن کر مباہلے میں آئی ہیں، اور جو توحید کی گواہ ہو اسی شہزادی سے مسلم حکمرانوں نے گواہ طلب کیے تھے۔ وہ تاریخ کا بدنما دن تھا، وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی تھی۔ لیکن میں یہاں لفظوں کو بدل کر ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے کہا تھا مباہلے کے موقع پر کہ فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آج جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اب عزیزان محترم، آسمان سے لعنت تو چلتی تھی کیونکہ جھوٹوں پر ہونا تھی۔ ادھر رسالت مآب نے اپنا قدم گھر سے باہر نکالا، ادھر آسمان سے لعنت چلی۔ لیکن یہاں مباہلے کے میدان میں نصارہ نجران نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اب وہاں سے جو چیز چل دی وہ تو واپس نہیں جاتی. اب یہ لعنت جائے کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی کہ جناب فاطمہ زہرا جو دربار خلافت میں گئی تھی، دراصل وہ دربار خلافت میں صرف مطالبہ فدق کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ جو لعنت کا طوق تھا جو آسمان سے جھوٹوں کے لیے آیا تھا، جو جس نے صدیقیت کی نقاب اپنے چہرے پہ لگا رکھی تھی مگر تھا نہیں، تو شہزادی اس نقاب کو نوچنے کے لیے گئی تھی، اور وہ جو آسمان سے لعنتیں آئی تھیں انہیں حقدار تک پہنچانے کے لیے گئی تھی. تو یہ جو مباہلہ ہے یہ توحید کی فتح کا جشن ہے. یہ مباہلہ رسالت مآب کی فتح کا جشن ہے. یہ مباہلہ پنجتن پاک کی فتح کا جشن ہے. بس عزیزوں، میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک بار پھر جشن مباہلہ کے موقع پر عید مباہلہ کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عید مباہلہ کے صدقے میں ساری کائنات کو یہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے اس سے نجات دے. اے پروردگار عالم تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے پروردگار تجھے سید سجاد کا واسطہ، جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے پروردگار عالم جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما. ایام عزا کی آمد ہے تاکہ پوری دنیا کے عزادار اور ماتمدار امام حسین کی عزاداری آزادی کے ساتھ کر سکیں اور شان و شوکت کے ساتھ کر سکیں جس شان و شوکت کے ساتھ عزاداری کرتے تھے. اور اے پروردگار عالم تجھے واسطہ آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.